الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور رحمت عالم شفیع المذنبین خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، قربانی کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا یہ قربانی ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، 10، 11، 12 یہ 3 دن اور ان کے درمیان کی 2 راتیں۔ اس طریقے سے 3 دن اور 2 راتوں میں مخصوص جانور، یعنی جس کا ذبح کرنا جائز ہیں، جو حلال ہیں، تو ان مخصوص جانوروں کو ان مخصوص دنوں میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے بنیادی 4 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور مالک نصاب ہونا۔ آزاد تو اللہ کے فضل سے سب آزاد ہی ہیں، تو یہ 4 شرطیں کہ مسلمان ہو، یعنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اور وہ بالغ بھی ہوں، مقیم بھی ہوں، اور پھر یہ کہ وہ مالک نصاب بھی ہو۔ اگر یہ 4 شرطیں قربانی کے 3 دن اور 2 راتوں میں جس وقت جس آدمی میں جمع ہو جائیں، اس پر اسی وقت قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، یا فاطمۃ قومی الی اضحیتک، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کا جانور پیش کرو۔ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ،
اے فاطمہ اگر قربانی کے وقت آپ وہاں موجود رہیں گی تو قربانی کا جانور اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی بندے کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ خون کا قطرہ گرتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں پہلے کے، بلکہ اما انہ یجاء بہا یوم القیامہ بلحومہا ودمائہا، یہی جانور خون گرتے ہی تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ قربانی کرنے والے کے ساتھ میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ وہ قربانی کا جانور جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو قربانی کے جانور کا یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن نیکیوں کے پرڑے میں تولا جائے گا، یعنی پورا جانور۔ ہم نے تو چمڑا نہیں کھایا، بال نہیں کھائے، سینگ کھور وغیرہ یہ ساری چیزیں اور باقی دیگر اجزاء ہم نے نہیں کھائے، مگر قیامت کے دن وہ سارے اعضاء کے ساتھ آئے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی نیکیوں کے پرڑے میں رکھا جائے گا، نہیں، وہ پورا جانور آئے گا اور نیکیوں کے پرڑے میں رکھا جائے گا اور تولا جائے گا۔ 60 70 80 کلو یا اس سے زیادہ کا جانور اگر اتنا ہی وزن نیکیوں کے پرڑے میں ہو جاتا تو بھی ہمارے لیے بڑی نجات کا ذریعہ، کہ جہاں ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو پھر وہاں پورا جانور ہی نیکیوں کے پرڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے والے مسلمان کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے خاتون جنت سے فرمایا 70 ضعفا حتی توضع فی میزانک، اے فاطمہ یہ قربانی کا جانور تمہاری نیکیوں کے پرڑے میں 70 گنا زیادہ وزنی بنا کے رکھا جائے گا، یعنی 70 مرتبہ آپ اس کو پلس کرتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں تو ایک جانور کا گوشت 40-50 کلو نکلا، اب اس کو 70 کے ساتھ جوڑ کر کے آپ دیکھیں تو کتنا وزن ہو جائے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے 70 ضعفا حتی توضع فی میزانک، کہ اس قربانی کے جانور کو 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر تمہاری نیکیوں کے پرڑے میں رکھا جائے گا۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ جب یہ تینوں بشارتیں ہمارے آقا علیہ السلام نے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے گرتے ہی گناہ معاف ہو جاتے اور خون کا قطرہ گرتے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور یہ کہ وہ قربانی کا جانور تمہاری نیکیوں کے پرڑے میں 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر رکھا جائے گا، تو اس پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے، یعنی احاذہ لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، یعنی چونکہ سرکار خاتون جنت کو بشارت سنا رہے تھے تو پوچھنے والوں نے پوچھ لیا اور ہمارا بھلا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا یہ بشارتیں کہ خون گرنے سے پہلے قبول ہو جائے، خون گرتے ہی گناہ معاف ہو جائے اور 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر نیکیوں کے پرڑے میں تولا جائے گا، تو کیا یہ اجر و ثواب احاذہ لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، کیا یہ حضور کی آل کے لیے ثواب خاص ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے بل لنا وللمسلمین، کہ یہ جو اجر و ثواب ہیں وہ ہم اہل بیت کے لیے بھی ہیں اور میرے ہر امتی کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر سرکار سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو پھر پوچھا فَالصُّوفُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، قربانی کے جانور کے جسم پر اگر اون ہے تو اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتا ہے کانت لہو حجابا من النار، تو وہ قربانی کا جانور قربانی دینے والے کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتا ہے، یعنی جہنم میں اس کو گرنے نہیں دیتا، حجاب بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی شاید آپ کو یہ بات بتائی ہو کہ ایک بندہ، اس کو خواب میں دیکھ کر بخشش کا پوچھا گیا کہ آپ کی بخشش کیسے ہو گئی؟ کہا معاملہ یہ تھا کہ میری بدعملیوں کی وجہ سے مجھے فرشتے جہنم پر لے گئے، لہا سبعۃ ابواب، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، مجھے فرشتے ہر دروازے پر جب لے جا کر اندر ڈالنا چاہتے تو ایک بہت بڑی چٹان دروازے کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی اور مجھے وہ اندر نہ لے جا پاتے۔ پھر فرشتے دوسرے گیٹ پر لے جاتے تو وہی چٹان ویسی ہی دوسرے گیٹ پہ بھی آ کے کھڑی ہو جاتی۔ فرشتے مجھے جہنم کے 7 دروازوں پر لے کر گئے، مگر کسی دروازے پر اندر جانے کے لیے گنجائش نہیں تھی، ہر دروازے پر ایک بڑی چٹان اور پہاڑ موجود تھا۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین، کیا ماجرا ہے؟ یہ جہنم میں اس کو لے کر ہم ڈالنے کے لیے آئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک بڑی چٹان اور بڑا پہاڑ موجود ہے، تو کیا کریں اس کے بارے میں، اور اس کے لیے کیا ہے کہ یوں ہو رہا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ اس بندے نے حج کے موسم میں وادی مینا میں کنکر اٹھائے تھے اور ان کنکروں کو اس نے اللہ کے ایک ہونے پر اور سرکار کے آخری نبی اور رسول ہونے پر گواہ بنایا تھا۔ تو جن پتھروں کو وادی مینا میں بندہ شہادت الوہیت اور شہادت رسالت پر گواہ بنا لیتا ہے، وہی کنکر آج اس کو جہنم میں جانے نہیں دیتے۔ وہ آج اتنے بڑی بڑی چٹانیں بن گئی ہیں کہ آج اس کو جہنم میں جانے نہیں دیتی، اس کے لیے رکاوٹ بن گئے ہیں۔ تو یہی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے قربانی کے لیے فرمایا کہ جہاں بندہ کنکر اٹھا کر ان کنکروں کو گواہ بنا لے تو پھر وہ جہنم میں جانے سے بندے کے لیے رکاوٹ بن جاتے، اس کو بچا لیتے ہیں، تو پھر قربانی کا جانور تو ان کنکروں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ تو شاعر اللہ میں قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور پھر آپ نے اس پر خرچ بھی کیا، پالا اور پیار بھی کیا۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جانور جو تم نے خوش دلی کے ساتھ ذبح کیا، گھٹن کے ساتھ، کڑن کے ساتھ، شکوہ شکایت کرتے ہوئے نہیں، وہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے ہی اس نے کیا، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کانت لہو حجابا من النار، اب یہ جانور بھی اس قربانی کرنے والے کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گے۔
اس کے لیے رکاوٹ اور آڑ بن جائیں گے جہنم میں گرنے سے۔ اب یہاں قربانی کے جانور کی یہ جو اہمیت اور اجر و ثواب ہیں، اس پر ایک مزید بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا، تازہ اور فربا کرو، اس لیے کہ یہ جانور پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے۔ پل صراط جیسا پر خطر رستہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، اور ہماری منزل مقصود ہے جنت، اور اس جنت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، اور وہ راستہ بنا بھی ہوا ہے جہنم کے اوپر، اور وہ راستہ ایسا دہشت ناک راستہ ہے، ادق من الشعر و احد من السیف، کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اتنا خطرناک راستہ ہے۔ مگر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کیا ہوگا تو ایسے باریک اور ایسے پرخطر رستے پر قربانی کا جانور چلے گا اور ہمیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کے چلے گا اور جنت کے گیٹ تک ہمیں پہنچائے گا۔ تو یہ ہیں قربانی کے فضائل، اور یہ ہیں قربانی کے حوالے سے اسلام کا حکم۔ اس لیے جو بھی بندہ مالک نصاب ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، مقیم ہیں، بالغ ہیں، تو ان 3 دن اور 2 راتوں میں اس کے پاس یہ چاروں شرطیں جمع ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالعموم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قربانی کا موسم آتا ہے، قربانی کا سیزن آتا ہے، تو اس وقت بہت سارے لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں، اور وہ دہریہ پسند لوگ یا وہ دنیا پرست، دین سے دور، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ قربانی کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے فضول اڑا دیے جاتے ہیں، کیوں نہ ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ تو میں اس کا بھی خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جانور میں جو رقم خرچ کی جاتی ہیں وہ ہرگز فضول خرچی نہیں ہے، وہ ہرگز اسراف نہیں ہے۔ کیا عبادت میں خرچ جو ہوتا ہے اسے فضول خرچی کہا جائے؟ عبادت میں ہونے والے خرچ کو اگر فضول خرچی مان لیا جائے تو پھر حج کا کیا بنے گا، پھر زکوٰۃ جیسے فریضے کا کیا بنے گا؟ چونکہ زکوٰۃ میں اور حج میں تو قربانی سے زیادہ روپیہ خرچ ہوتا ہے، تو کیا جو لوگ عبادت کے حوالے سے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ قربانی کی جگہ غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، یا پھر وہ چونکہ فضول خرچی ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں جتنا بھی خرچ کیا جائے کبھی فضول خرچی بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کو سمجھانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فضول خرچی کسے کہتے ہیں، وہ اسلام سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ولا تبذر تبذیرا، فضول نہ اڑا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو فضول اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو بہتے ہوئے پانی کے قریب وضو کرتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے فرمایا کہ سعد پانی میں فضول خرچی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا حضور پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ کہا ہاں، اور پھر سرکار نے صحابہ کو بٹھا کر وضو کیا، ایک ایک مرتبہ اپنے جسم کے سارے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ دھوئیں، اور سرکار نے فرمایا یہ وضو کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں فرماتا۔ پھر سرکار نے اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھویا، اور سرکار نے فرمایا جو یوں وضو کرے گا اللہ اس کو ڈبل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سرکار نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، اور پھر ارشاد فرمایا یہ وضو میرا بھی ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کا بھی ہے۔
اب اس سے کوئی آگے بڑھے گا، یعنی 3 مرتبہ دھونے سے زیادہ اب آگے بڑھے گا، تو سرکار فرماتے یہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ جس دین میں فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہو، جس دین میں بہتی ہوئی نہر جاری پر بھی وضو کرتے وقت فضول خرچی سے روکا گیا، جس دین میں 3 مرتبہ سے زیادہ وضو کے اعضاء دھونے پر بھی روکا گیا کہ پھر کہیں تم فضول پانی استعمال نہ کرو۔ اگر قربانی میں خرچ کرنا فضول ہوتا تو کبھی اللہ رسول حکم نہ دیتے۔ اللہ و رسول کا حکم ہے تو پتہ چلا کہ جہاں اللہ رسول نے فضول خرچی کی برائی بیان کی ہے، وہیں پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قربانی کے فضائل بھی بتائے ہیں۔ اگر قربانی فضول خرچی ہوتا تو کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہ دیتے۔ اور دوسرا ایک وسوسہ یوں بھی ڈالا جاتا ہے کہ قربانی کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں تو اس سے تو غریبوں کی مدد ہو جاتی۔ تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ غریبوں کی مدد اگر آپ اسلام میں پڑھیں گے تو ایسی مدد آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ میں وقت کے لحاظ سے میں آپ کو صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہیں، اور اسے حکم دیا گیا کہ یہ تیری زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی تب ہوگی جب تو کسی فقیر اور کسی مسکین کو اس کا مالک بنا دے، یعنی مال کا 40واں حصہ نکال کر غریب اور فقیر کو اس کا مالک بنانا ہے، تب زکوٰۃ والا فریضہ ادا ہوگا۔ تو اسلام نے غریبوں کی مدد کا کتنا لحاظ رکھا ہے۔ عید الفطر کا دن آیا، نماز پڑھنے بعد میں جانا، پہلے غریبوں کو صدقہ فطر دے دو، اس کے بعد نکلو۔ طعمۃ للمساکین، تاکہ عید الفطر کے دن تم خوشیاں مناؤ، تو جس غریب کو تم فطرہ دے کر آؤ گے وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے روزے کا کفارہ ہے، کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا اور بیماری یا مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ 2 مہینے مسلسل کفارے کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں اس کو حکم ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے۔ زہار کا معاملہ ہو کہ آدمی اپنی بیوی کو محرمات نسبی کے کسی حصے سے تشبیہ دے دے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ یعنی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اب وہ زہار ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اس میں بھی تم نے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور اگر بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ فدیے کا معاملہ ہو کہ جو شیخ فانی یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب اس میں طاقت آنے کے چانسز نہیں ہیں، تو حکم ہے کہ وہ 1 روزے کے بدلے میں 1 فدیہ دے، اور وہ صدقہ فطر کی مقدار میں، اور وہ دے کس کو؟ قرآن و سنت کہتے ہیں وہ فدیہ نکالی ہوئی رقم فقیر کو دے یا مسکین کو دے۔ تو روزے کا کفارہ ہو، قسم کا کفارہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، اور اس کے علاوہ دیگر کفارات کی قسمیں ہیں، ان ساری چیزوں میں آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی دین میں کہ یہ نکال کر فقیر کو دو، یہ نکال کر مسکین کو دو۔ تو مجھے بتائیں کہ غریبوں کی مدد کا ایسا بہترین سسٹم آپ کو کہاں مل سکتا ہے؟ یہ اسلام ہے جس نے غریبوں کی مدد کے لیے یہ قانون عطا کیے ہیں۔ لیکن جنہیں غریبوں کی مدد کا شوق عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی آتا ہے، ان سے ہم کہیں گے کہ چلو غربت کا خاتمہ کر ہی دیتے ہیں، مگر آپ ان چیزوں کو بند کرو جس سے قوم تباہی کی طرف جاتی ہے۔ نشہ آور چیزیں جتنی بھی بکتی ہیں اس پر پابندی لگا دو، شراب کے اڈوں کو بند کر دو، جوئے کے اڈوں کو بند کر دو، قہبہ خانے اور اس طرح سے بے حیائی کے کام کاج یہ سارے بند کر دو، فلموں پر، ڈراموں پر، سیریلوں پر اور دیگر
فضول رسمیں جو ہے ان پر خرچ ہونے والی ساری چیزوں کو بند کر دو اور وہ سارا پیسہ لے آؤ اور غریبوں کی مدد کر دو، لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام میں غریبوں کی مدد کا بہت وسیع دائرہ ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قربانی بھی غریبوں کی مدد ہے۔ یعنی آپ میں سے ہر بندہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا کہ غریبی کا خاتمہ ہو کیسے سکتا ہے۔ آپ کسی کو 5,000 دے دیں تو اس کی مدد ہو گئی، مگر آپ اس کو ایسا روزگار فراہم کر دیں، اس کو لاری دلا دیں، اس کو رکشہ دلا دیں، اس کو دکان کا سامان لا دیں، تو یہ اس کی ایسی مدد ہوئی کہ اب اس مدد کے ذریعہ وہ خود مدد کرنے والا بن جائے گا۔ تو مدد صرف یہ نہیں ہے کہ قربانیاں روک کر کے پیسے بانٹے جائیں، ایک قربانی ہے مگر لاکھوں انسانوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ دیہات گاؤں میں رہنے والے کسان چند جانور اسی لیے پالتے ہیں کہ قربانی کے موسم میں اچھی رقم ملے گی اور ہماری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، ہمارے ضروری کام ہو جائیں گے۔ یہ جو جانوروں کو گاڑیوں میں لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں وہ بھی تو غریب ہی ہیں نا، اور اس طریقے سے قربانی کے موسم میں ذبح کرنے والے کسائی، ان کی بھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ چمڑا کسی عالم دین کو دے دیں یا کسی پڑوسی کو دے دے یا کسی مسجد مدرسے میں دے دے تو وہاں بھی اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو قربانی خود ایک مدد ہے، اور ایک قربانی نے ہزاروں انسانوں کی روزگار کا سبب فراہم کر دیا ہے۔ تو غریبیوں سے مدد یہی نہیں ہے کہ ان کو پیسہ دیا جائے، غریبوں کی حقیقی مدد یہ ہے کہ ان کے لیے روزگار فراہم کیا جائے، اور وہ قربانی میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وسوسہ یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، یہ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہو اس کو اس کام میں استعمال کرنا ظلم نہیں ہے۔ ٹوپی کو سر پہ پہننے کے لیے بنایا گیا تو سر پہ پہنو گے تو ظلم نہیں ہوگا، پاؤں میں پہنو گے تو ظلم ہوگا۔ تو اب پوچھو اللہ سے کہ ان جانوروں کو یا اللہ تو نے کس لیے پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری سواری کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کی 10 آیتوں کا ترجمہ میں نے سنا دیا آپ کو۔ تو اب اگر کوئی اٹھ کر کے یہ کہیں کہ یار گدھوں کو تو جہاں اینٹیں بنتی ہیں وہاں سے گاڑی پر اینٹیں لاد کر لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر لوگ کئی کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، تو یہ جانوروں پر ظلم ہے، تو کیا پھر سواری کرنا بھی چھوڑ دیں؟ اور یہ اینٹیں لانے والے گدھے ہیں تو ان کی جگہ پر ان گدھوں کو لگایا جائے جو اعتراض کر رہے ہیں قربانی پر۔ تو بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ غریبوں کی مدد کا معاملہ صرف بہانہ ہے، اسلامی شعار کے حوالے سے لوگوں کو کنفیوز کرنا یہ ان کا مقصد ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی، تو اب میں یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس کام میں استعمال کرنا ظلم نہیں ہے۔ تو جانوروں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سواری کے لیے اور تمہارے گوشت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس مقصد میں استعمال کرنا ظلم نہیں، عین عدل و انصاف ہے۔ اور چوتھا ایک وسوسہ یہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ جانور آپ ذبح کر دیتے ہیں تو جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے۔ جی، جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جانور ذبح کرنے سے ان پر ظلم ہوتا ہے تو ذبح نہ کرو، جان چلی جاتی ہے، تو آج تو سائنس نے پودوں میں، سبزیوں میں بھی تو جان ثابت کر دی ہے جی کہ ان میں بھی جان ہوتی ہے، تو پھر ان کو بھی نہ کھاؤ، انہیں بھی نہ کھاؤ، تو پھر کیا ہوا اور دھوپ کھا کے جئیں گے لوگ؟ تو اللہ کے حکم سے ہٹنا یہی جہالت ہے۔ اور چوتھا سوال جو یہ کرتے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے کہ اس کی نسل کشی ہوتی ہے، تو یاد رکھنا یہ اللہ رب العزت کا پیارا دین ہے۔ کنویں سے جتنا پانی نکالو گے اللہ روز اتنا عطا کر دے گا۔ درختوں کی پرانی شاخیں آپ کاٹ دو گے تو اللہ نئی شاخیں عطا فرما دے گا۔
ہم نے آج تک اپنی پوری زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ کروڑوں جانور ہر سال ذبح ہوتے ہیں مگر کسی سال بھی یہ آواز اٹھی ہو کہ جانور نہیں مل رہے ہیں۔ اتنے ذبح عام دنوں میں بھی ہوتے، قربانی کے دنوں میں بھی، مگر کبھی کمی کا کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اور کیسے آئے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ذبح کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس سے ڈبل تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے قربانی کے ذریعہ نسل کشی نہیں ہوتی ہے۔ جن کتوں کو، بلیوں کو 5-5 6-6 بچے پیدا ہوتے ہیں مگر ان کی نسل آپ کو کئی ملکوں میں نہیں ملے گی، ختم ہو رہی ہے یا وہ اتنے زیادہ نظر نہیں آتے، جبکہ انہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ ذبح کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو کوئی ذبح کی نیت سے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، مگر پھر بھی وہ کتنے تھوڑے ہیں۔ مگر جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہ تھوڑے رہتے ہی نہیں، اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نام پر جانور ذبح ہونا یہ تو جانور کی بھی سعادت مندی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام وادی مینا میں ذبح کرنے کے لیے کھڑے تھے اور جانور اونٹ جو تھے لائن میں کھڑے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چھری لی تو حدیث پاک میں ہے کہ ہر جانور حضور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ جانور رسیاں کھینچ کھینچ کر حضور کی طرف آ رہے تھے، گویا وہ جانور بھی یہ کہہ رہے تھے حضور پہلے مجھے آپ کے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، میں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو خیر یہ قربانی کے حوالے سے ضروری معلومات تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اور انشاءاللہ اس رویوار کو چونکہ ذی الحجہ کے 10 دن کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو رویوار کو سنی اجتماع میں خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ ضرور رویوار کو اجتماع میں حاضری دیں۔